آبروئے مومنہ احمد رضا خاں قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خاں قادری، رہنماہ گمراہاں احمد رضا خاں قادری۔ آج ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ بلکہ سبھی لوگ کم و بیش جانتے ہیں کہ 25 صفر کو 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پوری دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 2:38 پر جمعہ کے دن 1921 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ عین اس وقت جمعہ کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن کی زبان پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ الفاظ تھے، اور اذان کا جواب دیتے ہوئے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ حضرات نے علماء اہل سنت سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ذکر بارہا سنا ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار نہ پڑھے جائیں۔ آپ لوگ جو نعتیں سنتے ہیں، لم یاتی نذیرک فی نظر، یہ 4 زبان میں ایک شعر ہے۔ ان سے پہلے کسی نے ایسی نعت نہیں لکھی کہ ایک شعر کے اندر 4 زبان بیان کی گئی ہو۔ اس سے آپ ان کے علمی تبحر اور علمی صلاحیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، لم یاتی نذیرک فی نظر، یہ عربی ہے، ٹھیک۔ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یہ فارسی ہے۔ جگراج کو تاج ترے سر سوہے، یہ پوربی زبان ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، یہ اردو زبان۔ ایک شعر میں 4 زبانوں کو جس شخص نے جمع کیا ہے وہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی شخصیت ہے۔ آج ان کا عرس ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج میں ان کی شخصیت کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جو جانتے ہیں وہ بہت جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ مجدد تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجدد ہر صدی کے سرے پر پیدا ہوتا ہے، اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ علماء اس کی طرف جس مسئلے میں پھنستے ہیں رجوع کرتے ہیں، یعنی 1-2 علاقے کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں علمی معاملات میں، اور جو مسئلہ کوئی عالم زمانے کا حل نہیں کر پاتا اس کو مجدد حل کرتا ہے۔ جس طریقے سے علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے اولیاء بھی، اللہ والے بھی اس زمانے کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کو بھی مجدد کا ٹائٹل نہیں دے سکتے۔ ویسے مجدد کا ٹائٹل تو عوام کا کام ہے بھی نہیں، اور وقت کے بڑے علماء مجدد کہتے ہیں اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دور میں بہت سے ایسے مسائل آئے، ان کے دور میں وہ جواب کوئی نہ دے سکا، اکیلے انہوں نے دیا۔ ان کو اپنے دور کے علماء میں یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ جدید تحقیقات کے مطابق 108 علوم و فنون میں ان کو مہارت تھی، 108 علوم و فنون میں ان کو مہارت تھی۔ علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم معنی ہے، علم بیان ہے، علم حیات ہے، اسی طریقے سے جیومیٹری ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے، اس طریقے کے علم شعر و ادب ہے، علم معنی و بیان ہے، اس طریقے کے جغرافی ہے، میں بھی اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، علم موسمیات ہے، اسی طریقے سے علم عرضیات ہے، علم فلکیات ہے، اسی طریقے سے ستاروں کے علوم ہے، یہ سارے علم موسیقی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک عالم علم موسیقی کیسے جان سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے موسیقی جو ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہے نا جو موسیقی بجاتا ہے، لیکن یہ بجتا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا علم جو ہے وہ یہ کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جیسے آدمی جو ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو آگ ہاتھ کو جلاتی ہے، لیکن یہ علم رکھنا کہ آگ ہاتھ کو جلا دیتی ہے یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے 108 ان کو علوم و فنون تھے، اور 108 علوم و فنون کے اندر انہوں نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی، 1200 سے زائد۔ ان کی عمر تقریباً کم و بیش 66 سال بنتی ہے، اور 66 سال کی عمر میں وہ 13 سال کی عمر سے ہی کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی انہوں نے، بلکہ دوران طالب علمی انہوں نے قلم اٹھا لیا تھا کتابیں لکھنے کے لیے، اتنے بڑے وہ عالم تھے، اور اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ تو میں کچھ ان کے جو اہل علم ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، ان کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یار عقیدت میں لوگ بول جاتے ہیں لیکن کیا کچھ حقیقت بھی ہے؟ تو آپ لوگ سب علم والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کچھ حقائق پیش کرتا ہوں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن ان کی جو علمی صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں ایک مسئلہ اٹھا تھا، کرنسی کا مسئلہ، نوٹ کا مسئلہ۔ پہلے چاندی اور سونے کے سکے میں، سکے سونے چاندی کے ہوتے تھے، اب سونے چاندی کے سکے ختم کر کے نوٹ آنا تھی، بلکہ آ بھی گئی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی نیا مسئلہ قوم کے سامنے آتا ہے تو آج بھی اور پہلے کے لوگ بھی علماء سے نئی بات کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہمارے جو غافل ہیں، جن کو حلال و حرام میں کچھ تمیز ہی نہیں ہے، جن کا پیٹ ہی جہنم بن گیا ہے، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں کچھ بھی، بلکہ اللہ رسول کے فرامین بھی ان کے کان تک پہنچے تو انہوں نے کچھ کان دھرنا نہیں ہے۔ لیکن قوم میں ایک طبقہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات آئی علماء سے انہوں نے رہنمائی لی، جو علماء کہا کہتے ہیں انہوں نے وہی کیا۔ سے آج بھی ہمارے عوام ہم سے پوچھتے ہیں شیئر بازار ہم اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، اسی طریقے سے بینک سے جو رقم زائد آتی ہے، یہ سب نئے مسائل ہیں، کیا کریں، ہوم لون لیں کہ نہیں لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیمہ جو زندگی کا کرتے ہیں، گاڑیوں کا کرتے ہیں، لوگ روزانہ کم و بیش آ کر پوچھتے ہی رہتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک مسئلہ تھا اس دور کا، کرنسی کا مسئلہ، کہ چاندی اور سونے کے سکوں کو ختم کر کے نوٹ آ گئی تھی۔ تو اب یہ کہ بھئی نوٹ کا استعمال کر سکتے کہ نہیں، اس کی باریکی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ نوٹ سمجھ لیجئے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقی بات کچھ اور ہے، سمجھ لیں تھوڑا سا۔ جیسے نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے،
500 کا نوٹ، اس کا کاغذ، اس کی بناوٹ، اگر اس کے سارے اخراجات نکالے جائیں تو 5 روپے سے بھی کم میں بن جاتا ہے نوٹ. ٹھیک. تو اب ایک ایسی چیز جو بنی ہے سمجھ لو 5 روپے میں، اور اب وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے 500 روپے میں، وہی تو ہے اتنا سا وہ ٹکڑا ہے کاغذ کا، اور کیا ہے وہ سوائے کاغذ کے اور کیا چیز ہے نا. لیکن بس اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ حکومت نے اس کو 500 کا نوٹ قرار دیا ہے. بنتا لیکن وہ بہت کم میں ہے، حالانکہ کوئی بنا بھی نہیں سکتا اور بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن بنتا تو بہرحال وہ اتنے میں نہیں ہے نا، 500 میں نہیں بنتا ہے، وہ یہ سب کو پتا ہے. تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں بحیثیت کرنسی؟ آپ کو حیرت ہوگی، چونکہ اہل علم ٹھوکم ٹھاک کرتے نہیں ہیں، اس دور کے تمام علماء پریشان تھے کہ جواب کیا دیں. چاندی جو ہے 50 روپے کی ہوتی تھی تو سکہ اتنی یعنی کہ وزن کا ہوتا تھا تو وہ برابر ہو گیا، لیکن یہ تو ہے اتنی کم قیمت کی نوٹ اور بک رہی اتنے میں، تو اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کے حرام کا فتویٰ بھی دے دیا تھا. اس دور میں دارالعلوم دیوبند سے اس کے محتمم قاری طیب صاحب تھے، بلکہ جہاں تک میری معلومات ہے قاری طیب صاحب نے بھی نوٹ کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، اور بھی کہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور اس پہ ابھی بحث گرما گرم چل رہی تھی کہ انہی دنوں سیدی اعلیٰ حضرت حج پر تشریف لے گئے. جب آپ حج پر گئے تو آپ کی ملاقات مفتی اعظم مکہ سے ہوئی، اور مفتی اعظم مکہ سے وہ ملاقات کی داستان بڑی طویل ہے، لیکن بہرحال جب ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے، تو اس وقت مفتی اعظم مکہ سے کچھ ڈیبیٹ ہوئی، ان کی کچھ گفتگو ہوئی. تو چونکہ عالم کتنا علم رکھتا ہے یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب اس کی زبان کھلتی ہے. سرٹیفکیٹ لے کر آدمی گھومے تو کوئی وہ چیز تو نہیں ہے نا. انسان کا سرٹیفکیٹ اس کی صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سرٹیفکیٹ بہت بڑا ہے لیکن اندر ہے ہی کچھ نہیں. ایسا ہوتا ہے چیٹنگ کر کے بھی لوگ سرٹیفکیٹ حاصل. ہمارے ہاں خود اپنا جو انگلش اسکول ہے، جب ٹیچرز آتے رہے تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آئے، لیکن انٹرویو میں مجھے کئی مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا تو اخیر میں ان کو یہ تک کہا گیا کہ انگریزی میں 10 جملے کہہ دیں، انگلش کے 10 سینٹنس کہہ دیں، وہ نہیں بول سکے. اور ڈگریاں کتنی تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آدمی کیا ہے وہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ سورسز بھی لاتے رہے، حالانکہ اپنے یہاں سورسز پر کسی کو نہیں رکھا جاتا ہے، صلاحیت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. کوئی بندہ شہر کا نہیں بتا سکتا کہ کسی کو کسی کے سورسز کی بنیاد پہ رکھا گیا، کیونکہ ایک انسان کی رعایت کریں گے تو درجنوں بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اپنا ایک نظام ہے الحمدللہ. لیکن مجھے بڑا ہی حیرت ہوئی کہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لائے، یہ کیے ہیں 10 سینٹنس نہیں بول سکے، 10 جملے نہیں بول سکے. اس پہ بھی مجھے حیرت تھی. پڑھتے کیا ہیں؟ تو صلاحیت زبان کے پیچھے، زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے انسان کہ اس میں صلاحیت کیا ہے. جب ڈیبیٹ ہوئی، مسائل پر گفتگو ہوئی، تو مفتی اعظم مکہ بہت متاثر ہوئے امام احمد رضا سے. انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ درپیش ہے یہاں بھی. ہندوستان میں تو ماحول گرم تھا ہی کرنسی کو لے کے، وہاں بھی کہ بھئی یہاں بھی مسائل ہیں کہ کرنسی کے معاملات چل رہے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز. اب آپ غور کریں، مفتی اگر اتنا بھی کہہ دے نا کہ جائز ہے اور یہ دلیل ہے اور ناجائز اور یہ دلیل ہے، اتنا کافی ہوتا ہے. لیکن امام احمد رضا کی خصوصیت ہے کہ وہ جلدی سے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتے. اگر ایک سطر کا سوال ہے تو وہ اس پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہے، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ ایک ایک
سطر کے جواب میں پوری کتاب ہے. اب ایک سوال تھا کرنسی جائز ہے کہ ناجائز, انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی, قفل الفقیہ الفاہم, یہ پوری کتاب لکھی ہے, اور اس پر انہوں نے بہت گفتگو کی, بحث کی, اور اس میں انہوں نے جو ایک مرکزی بات فرمائی سب دلیل دیتے ہوئے, فتح القدیر, یہ بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے جس کو سب علماء مانتے ہیں, اس کی ایک عبارت انہوں نے نقل کی اور اس کو بیس بنا کر انہوں نے جواب دیا کہ فتح القدیر میں یہ جزیہ موجود ہے کہ عام حالات میں انسان 1 پیسے کی چیز 1000 میں بھی بیچ سکتا ہے, 1,00,000 میں بھی بیچ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مائک اگر میرا ہے, اب اس کی قیمت 10 روپے کی ہے, لیکن نارمل حالات میں میں کہوں گا یار میں اس کو 1,00,000 میں دوں گا, حالات نارمل ہے 1,00,000 میں دوں گا, تو جس کو پسند آئے گا وہ لے گا, جس کو نہیں پسند آئے گا وہ نہیں لے گا. اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. جیسے مثال کے طور پہ فساد ہو رہا ہے, فساد ہے, دکانیں سب بند ہیں, اب دودھ نہیں مل رہا ہے, اب دودھ ہے 50 روپے لیٹر, اب اگر اس وقت کوئی 55 میں بھی بیچے گا تو شریعت کہے گی تو نے اچھا نہیں کیا. کیوں؟ یہ 5 روپیہ تو مارکیٹ سے زیادہ لے رہا ہوں, تو ابھی اچھا کیوں نہیں کیا, اس کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ دکانیں سب بند ہے, تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یہ منع کیا. ٹھیک, فساد تھے, دکانیں بند تھی, کورونا کا ماحول تھا, گیہوں نہیں مل رہا تھا, آٹا نہیں مل رہا تھا, 10 روپے قیمت ہے گیہوں کی, کسی نے کہا میں 100 میں بیچوں گا. اسلام کہتا ہے ظلم کر رہے, تو اچھا نہیں کیا تو نے. کیوں؟ اس لیے کہ تو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ منافع, اس طریقے کے منافع پہ پابندی ہے. لیکن ساری دکانیں کھلی ہوئی ہے, حالات نارمل ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, انسان کہیں بھی جا کے خرید سکتا ہے. اب 10 روپے کا گیہوں اگر میں تو 100 میں بیچوں گا بھائی, جسے لینا ہو لے, نہیں لینا ہو نہ لے. اب اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا, اس کی اجازت ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ایسا ہی ہے. تو امام نے فتح القدیر کا جزیہ نقل کیا کہ عام حالات میں 1 پیسے کی چیز 100 روپے میں, 1000 روپے میں, 1,00,000 روپے میں بیچی جا سکتی ہے. تو اگر نوٹ اتنے میں جتنے میں بھی بن رہی ہے, لیکن اگر اس کو اس طریقے سے ڈھال کر کے, اس کی اہمیت بتا کر کے, اب اگر وہ سمجھ لیجئے کہ 1 پیسے میں نوٹ تیار ہوئی, اب وہ 500 روپے میں بک رہی ہے, 1000 میں بک رہی ہے, تو لوگ تو اپنی خوشی سے اس کو لے رہے ہیں نا, اور اس کو چلا رہے ہیں نا. اس طریقے سے انہوں نے بہت بحث کی, جس کا یہاں تذکرہ میں مکمل طور پہ نہیں کر سکوں گا. تو پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے, اور وہ پورا رسالہ جو ہے قفل الفقیہ الفاہم, اب بھی آج کی تاریخ میں بھی مکہ شریف میں جو لائبریری ہے, اس لائبریری کے اندر عربی زبان میں, اچھا انہوں نے عربی میں لکھا, تھے انڈین, ہندی تھے, لیکن عربی میں لکھا, اور وہ ابھی بھی اس کا نسخہ وہاں موجود ہے, اور وہ اردو زبان میں وہ چھپ بھی چکا ہے. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہے گی کہ ایک عالم نے یہ کس قدر جو ہے وہ علم کے جواہر پارے بکھیرے ہیں, تو آپ کو ان کی علمی حیثیت کا اندازہ ہوگا. بعد میں ہندوستان میں جب وہ رسالہ پہنچا اور وہ باتیں پہنچی, تو جو لوگ ناجائز اور حرام کا فتویٰ دے چکے تھے, وہ بھی اپنا فتویٰ واپس لے کر انہوں نے بھی وہی فتویٰ دیا جو امام احمد رضا نے عطا فرمایا. ان کی علمی صلاحیت تھی, اتنے بڑے وہ عالم تھے. اسی طرح سے ان کو جیومیٹری میں اتنی مہارت تھی کہ انہوں نے جیومیٹری کی زبان میں نعت کہی. انہوں نے, آپ کو کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جس نے جیومیٹری کی زبان میں نعت کی. غالب کو دیکھیں, اقبال کو دیکھیں, میر کو دیکھیں. میر جیسا شاعر جس کے علم پر غالب جیسا آدمی بھی سرنڈر ہوتا ہے. غالب کہتے ہیں ریختہ کے تم ہی ایک استاد نہیں غالب, سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یعنی میر تقی میر اتنا بڑا شاعر ہے, لیکن آپ میر کو دیکھیں, غالب کو دیکھیں, اقبال کو دیکھیں, مومن کو دیکھیں, حالی کو دیکھیں, جس کو بھی دیکھیں, انہوں نے اردو ادب میں نعتیں لکھی, فارسی میں لکھی, عربی میں لکھی, کلام لکھے, غزلیں لکھی, لیکن جیومیٹری کے لینگویج میں کسی شاعر نے بھی نعت نہیں لکھی, یا کوئی نظم نہیں لکھی, کوئی کلام نہیں لکھا.
جس سے جیومیٹری کا مسئلہ بھی حل ہو اور اس کا مضمون بھی پورا ہو. ایک امام احمد رضا ہے جس نے جیومیٹری زبان میں نعت پڑھی ہے, نعت کہی ہے. کیسے کہی ہے؟ جیومیٹری کا ایک اصول اور قاعدہ ہے, ہم جب سرکل بناتے ہیں, دائرہ, جو بچے جیومیٹری پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دائرہ کیسے بنتا ہے. جیومیٹری کا یہ ہے کہ نقطے 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 ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ جیومیٹری ہے. صحیح ہے. اب ہم بنتا کیسے دائرہ ہے؟ پرکار. پرکار ہم سمجھتے ہیں, تو سبھی مالکوں کے لوگ ہیں تو سب کو پتہ ہے پرکار کیا ہے. پرکار جو ہے اس میں ایک جگہ پینسل ہوتی ہے اور ایک لوہے کی سوئی ہوتی ہے. ٹھیک, ہم رکھتے ہیں اس کو بیچ میں اور اس کے بعد اس کو ایسے گھما دیتے ہیں, اور گھماتے ہیں تو چھوٹے 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 نقطے نظر وہ نہیں آتے لیکن ہے وہ نقطے ہی, تو سارے نقطوں سے مل کر کے کیا بنتا ہے؟ سرکل بنتا ہے اور دائرہ بنتا ہے. یہی ہے دائرے کا اصول, جیومیٹری میں یہی ہے. ایسے ہی ہے جو نوجوان جیومیٹری پڑھے ہیں ان کو بہت اپنی کلاس روم کا وہ منظر یاد آتا ہوگا جب وہ ٹیچر بتاتا تھا جیومیٹری. ہمیں بھی یاد ہے, ہم نے بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہے میں نے بھی. دعا کریں ابھی بھی میری تعلیمی میرا سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے. ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں, دعا کریں اللہ مجھے کامیاب فرمائے. لاک ڈاؤن میں 4 مہینے گھر بیٹھا تھا, کتابیں بہت پڑھی اور بہت پڑھنے کا موقع ملا, تو پھر ایک شوق جاگا کہ جو تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے اس کو اور آگے جاری کیا جائے. میں نے پھر سے ایڈمیشن لیا اور میں پھر پڑھ رہا ہوں. اور دعا کریں اللہ یہ سلسلہ آخری دم تک پڑھنے پڑھانے کا قائم رکھے. بہرحال تو اس طریقے سے بنتا ہے دائرہ. ٹھیک, یہ تو ہو گیا ایک دائرے کی شکل. اب اس میں نعت بیان کرنا, اس میں حضور کی تعریف کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی حضور کی تعریف بیان ہوگی تو جیومیٹری نہیں آئے گا, اور جیومیٹری بیان ہوگا تو حضور کی نعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. تو جیومیٹری کا حضور کی نعت سے کیا تعلق, یہ امام احمد رضا نے بتایا. اس دور میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے کیسے؟ رسول اللہ معراج پر گئے کیسے, اور جب گئے پھر آئے کیسے؟ کیونکہ بھئی جو گیا وہ آیا نہیں, اور جو آیا وہ آدم آئے, گئے نہیں. صحیح ہے نا, اتارا گیا زمین پہ, اترنے کا ثبوت تو ہے, آنے کا تو ہے, لیکن جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نا. وہ جسم کے ساتھ, پھر جسم کے ساتھ آئے تو صحیح, یہ سب مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین پہ اتار دیا, تو اتارا تو صحیح, اتر گئے, لیکن جسم ہی کے ساتھ زمین سے اوپر گئے, اس کا کوئی ثبوت. بلکہ اگر وہ جسم کے ساتھ جاتے تو ان کی قبر کیوں ہوتی, ان کا مزار کیوں ہوتا؟ تو پتا چلا آدم آئے مگر گئے نہیں, اور عیسیٰ گئے مگر آئے نہیں, اور ہمارے حضور گئے بھی اور آئے بھی. اب گئے اور آئے تو کیا مسئلہ, اور پھر یہ کہ گئے تو کہاں گئے اور آئے تو کہاں سے آئے؟ تب اس کو امام احمد رضا یہ جواب دیتے ہیں. اور دوسرا ایک سوال اور تھا کہ تم لوگ کہتے ہو مسلمان لوگ کہ حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں. اول اس لیے کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے, اور آخری نبی بن کر آئے. تو جو اول ہوگا وہ آخر کیسے ہوگا, اور جو آخر ہوگا وہ اول کیسے ہوگا؟ جیسے یہ مسجد میں جب مسجد کھلی ہوگی جمعہ کے لیے, آج جو سب سے پہلے آیا, جو بھی آیا وہ بندہ ہے اول, اور جو سب سے اینڈ میں آئے گا اس کے بعد کوئی نہ ہے, وہ ہے آخر. تو آپ جانتے ہیں جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا, اور جو آخر ہوگا, یہی تو ضابطہ ہے, یہی تو اصول ہے, یہ تو فلسفہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اول بھی اور آخر بھی ہو؟ وہ بھئی تمہاری مسجد میں نہیں ہو سکتا نا, لیکن اللہ کی شان ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہے کرتا ہے. یہ 2 سوال اب ذہن میں رکھیں. نمبر 1 حضور گئے آئے, اور نمبر 2 جو اول ہو وہ آخر کیسے, اور جو آخر ہو, یہ ہے سوال. اور جواب اس کا کیا ہے؟ جو بھی جواب ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے جواب دیا جیومیٹری کے اندر, اور بہت لمبا چوڑا نہیں دیا, صرف 2 مصرے کا ہے. وہ کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں. امکان کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امکان, ممکن.
ٹھیک؟ تو کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. اے جھوٹے نکتوں کو ماننے والوں، یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ جھوٹے نکتوں کو ماننے والوں، تم اول آخر کی بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ اول کیسے تھے آخر کیسے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو. جب دائرہ بناتے ہو، دائرہ بناتے ہو تو اس کو محیط کہتے، دائرہ. تو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال. اب تم پوچھتے ہو اول آخر کون ہے؟ جو اول ہے وہ آخر کیسے آئے تو گئے کہاں؟ تو جب تم دائرہ بناتے ہو تو جہاں سے تمہارا قلم چلتا ہے اسی نقطے پر آ کر کے قلم تمہارا ختم ہوتا ہے، تبھی تو دائرہ بنتا ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں تو بس بالکل ایسے ہی کائنات کا جو دائرہ بنا ہے، شروعات بھی محمد پر ہے، اختتام بھی محمد پر. کمال امکان کے جھوٹے نکتے ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو. محیط کی اول آخر کا مسئلہ ہو گیا حل. اور پھر دوسرا مسئلہ، کدھر سے آئے کدھر سے آئے. وہ آئے تھے خدا ہی کی طرف سے اور گئے بھی وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. یہ ان کی علمی صلاحیت، اتنا علم تھا ان کے پاس. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات، قرآن کا ترجمہ بہت لوگوں نے کیا. جنہوں نے کیا، جس نے جس نیت سے کیا، اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق صلہ دیتا ہے اور دے گا. قرآن کی خدمت بڑی چیز ہے. جنہوں نے اہل ایمان نے کیا اچھی بات ہے، اہل بدعت نے کیا تو اہل بدعت اپنے معاملات خود جانے، ان کے اپنے معاملات ہیں. تو قرآن کا ترجمہ کرتے وقت بڑے بڑوں کا قلم پھسلا. ہو سکتا ان کی نیت نہ ہو لیکن پھسلا. کسی کو مارنے کی نیت ہو نہ ہو، گولی لگ گئی تو مرے گا تو نا انسان. تو ایسی قلم پھسلنے کی نیت تھی نہیں تھی، پھسل گیا قلم. تو جو حکم شرع ہے وہ تو لگے گا نا جس کا قلم پھسلا. زبان پھسلی قلم پھسلا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا اردو زبان میں. قرآن میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کرنے والے نے جب ترجمہ کیا تو ایسا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کی شان میں توہین ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت نے بھی وہ ترجمہ کیا تو توہین نہیں ہوئی بلکہ تعریف ہو گئی. بھئی قرآن توہین کے لیے تو نہیں آیا تھا نا اللہ رسول کی، وہ تو تعریف ہی کے لیے آیا تھا. جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، توجہ کرنا. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس میں مکر کے الفاظ 3 مرتبہ ہیں. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، 3 مرتبہ مکر کا تذکرہ ہے. اب اس کا ترجمہ بہت لوگوں نے کیا. وہ قرآن کا ترجمہ تو کیا، تو سب آیت کا ترجمہ کیا. اب جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اردو زبان میں جب ترجمہ پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھو، تو لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تعصب کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا مطلب ہوا. ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ انہی کا پڑھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تعصب نہیں ہے، آپ کا ایمان عزیز ہے. آیت کیا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک جناب نے ترجمہ کیا، نام نہیں لیتا، جب پرسنل ملیں گے تو ہم بات کریں گے اس پہ، نام نہیں لیتا. انہوں نے کیا کہا، اور کافر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اللہ بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے. یہ ترجمہ ہوا. ایک صاحب نے کیا ترجمہ. اب اس ترجمے کو پکڑ کر کے کوئی اٹھ کر کھڑا ہوگا ہندوستان میں کہ تمہارا اللہ تو دھوکے باز ہے. معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، استغفر اللہ. معاذ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. اب آپ کہیں گے کہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو بولے گا قرآن میں لکھا ہے نا، یہ تو ہے. تو آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ پھر ایک جناب نے اور ترجمہ کیا، اور جب کافر اللہ کو دغا دینا چاہتے تھے تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ دغا کیا، اور اللہ دغا دینے والا ہے.
دھوکے باز کر دیا، ایک نے کر دیا دگا، ایک جناب نے ترجمہ کیا اور کافروں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور اللہ مکر کرنے والا ہے۔ 3 ترجمے ہو گئے، اور کس کس کا پڑھوں بہت لمبی ہوگی، ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ ہاں، ترجمہ کیا کیا؟ اور کافر جب مکر کرنا چاہتے تھے، اور کافر جب مکر کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی، خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب بتائیے کون سا ترجمہ آپ کو خوبصورت لگتا ہے؟ ایک اور آیت سن لیں۔ ایک آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے وہ آیت، قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ ایک جناب نے یہ کیا، اور جب ہم نے آپ کو، آپ سے مراد کون؟ رسول اللہ ہے نا، اور ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جب آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب کوئی اٹھ کر کے بدبخت کہے گا کہ معاذ اللہ تمہارے نبی تو گمراہ تھے، دیکھو یہ تمہارے قرآن کے ترجمے، آپ کیا جواب دو گے؟ پھر ایک جناب نے کہا اور جب ہم نے تمہیں شریعت سے بے خبر پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب بے خبر ایک نے کہا، ایک نے گمراہ کہا، ٹھیک، اور بھی پھر لوگوں نے بکواسیں کی ترجمے میں۔ امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ یہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں گم، انہوں نے خود رفتہ کے الفاظ استعمال کیے، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جب ہم نے آپ کو میری محبت میں یعنی خدا کی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر۔ ایک اور آیت سن لیں، وہ بھی آپ سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا مطلب ہوا؟ الحمدللہ، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا۔ کیا کیا انہوں نے؟ تعریف۔ ٹھیک، غلط ترجمہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو، لیکن زیادہ ندرت دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا تمہاری تعریف کیا ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ تعریف کیا؟ تو تعریف میں اچھائی اور برائی دونوں آ جاتی، یہی ہے نا تعریف میں ڈیفینیشن، تعریف میں اچھائی اور برائی سب آ جاتی ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے۔ تو بھئی اس میں ایک احتمال تو کوئی پیدا ہو سکتا ہے نا، تعریف کہا تو تعریف میں خوبی اور خرابی دونوں آ سکتی ہے، لیکن امام نے جب ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے، خوبیاں اللہ کے لیے، تعریف نہیں کہا، سب تعریف اللہ نہیں کہا، کیا کیا؟ سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وہاں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں، نقص ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ امام احمد رضا کا علم ہے۔ آخری بات، اللہ نے علم اتنا دیا تھا، پرہیزگاری بھی تھی، تقوی بھی تھا بہت، اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، مقام ولایت پر فائز تھے۔ جنہوں نے جانا انہوں نے جانا، جنہوں نے نہیں جانا انہوں نے نہیں جانا۔ ایک مرتبہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضور اس وقت تو پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے، کون ہے آپ کا نائب؟ تو ان کے خواب میں غوث پاک تشریف لائے اور فرمایا اس وقت تو پوری دنیا میں جو میرا نائب ہے وہ ہندوستان کا رہنے والا احمد رضا ہے جو بریلی میں رہتا ہے۔ شان تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت عروج پاتی ہے، ترقی پاتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے حاسدین ہوتے ہیں،
پھر اس پر الزامات لگتے ہیں، اس کے خلاف کٹ حجتیاں ہوتی ہے، الگ الگ باتیں ہوتی ہے۔ جب امام احمد رضا کو اللہ نے اتنے علوم دیے، اتنی شانیں دی، اتنے مرتبے دیے، اور انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کیا، بدعقیدوں کا مقابلہ کیا، تو پھر ان کے بارے میں بھی الزامات لگے ان پر عجیب عجیب۔ وہ تو بدعتی تھے، انہوں نے بدعت کو پرموٹ کیا، وہ تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں کہی جاتی بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے قصے بھی گڑے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں لڑائی جھگڑا چھیڑا، انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، انہوں نے لوگوں پہ کفر کے فتوے دیے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جو شور کرتے ہیں۔ جو ان کی عبارتیں تھی کفریہ، اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے عرب کے علماء کو، جو اس دور میں عرب کے علماء تھے، ان کو بھیجا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ ان لوگوں نے کافر کہا تو امام احمد رضا نے اس کو چھاپا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر یعنی پہلے نہیں کہا، پہلے علماء عرب نے ان کو کافر کہا، جن کی یہ گستاخانہ عبارتیں تھیں ان کو کافر کہا۔ اس کو امام احمد رضا نے چھاپا، شائع کیا، یہ چیز تھی۔ تو لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر لوگوں کہتے تھے، بڑے جری تھے کافر کہنے میں۔ حالانکہ اگر آپ ان کے فتاووں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے فتاووں کی ندرت کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ بدعت کو رواج دیتے تھے، انہوں نے لکھا کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، انہوں نے لکھا بھاتی صرف ایک وقت کی سنت ہے، انہوں نے لکھا کہ ایک چادر اگر مزار پر پڑی ہوئی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالو، کپڑے کی چادر، کیونکہ ایک سے کام چل گیا تو دوسری نہ ڈالو، بلکہ ہو سکے تو وہ کسی بیوہ یتیم کے سر پہ ڈال دو۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جو لوگ کالے پیلے کپڑے پہن کے اور طریقت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے ان کی خوب خبر لی، ان کا رد کیا۔ اس لیے ان کی شخصیت یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی کچھ ان سے ناراض رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنوں کی غلطیاں بھی گنائی، اور جو دوسرے ہیں وہ تو ناراض ہونے ہی تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن حیرت ہے کسی شخصیت کو دبانے کے لیے اتنی ایک صدی تک محنت ہوئی۔ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، فتنہ پرور ہے، بدعتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہر دن امام احمد رضا کی عزت، ان کے مقام، ان کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مصر میں ان کے نام سے پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، اور امریکہ میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں، پڑوس کے ملک پاکستان میں ان کے نام سے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو کی ہیں، اگر وقت ہوتا تو اس پہ باتیں ہوتی، لیکن عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک شخصیت کے اندر اتنی ساری خوبیاں، وہ بھی 14ویں صدی میں جمع ہوئی، کیا وہ جمع ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بہت شدتی تھے، متشدد تھے، غصے والے تھے، لیکن بات یہ ہے وہ غصے والے نبی کے گستاخوں کے لیے تھے، لیکن اپنی ذات کا جب معاملہ آتا تو وہ بڑے نرم تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک ماننے والے مرید کے ہاتھ میں ایک خط لگ گیا، ان کو اس دور تو واٹس ایپ کا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا نا، وہ خط لگ گیا، مرید نے خط پڑھا تو اس میں گالیاں لکھی ہوئی، وہ غصے میں آیا مرید، اس نے کہا حضرت دیکھو کتنی گالیاں لکھی بدعتیوں نے آپ کو، اور ان پہ کیس ہونا چاہیے، ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور گھر میں گئے اور چند خطوط لے آئے، اور چند خطوط لانے کے بعد کہ اس کو پڑھیے، تو لوگ حیرت میں تھے کہ کیا اس طرح کے خطوط اور بھی ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہو کہ بھئی ایسے خطوط تو میرے پاس روزانہ آتے ہیں۔ لیکن جب وہ خط کھولے گئے تو اس میں لکھا ہوا تھا مجدد میت حاضرہ، قبلہ، کعبہ، ولی، کتب، جو بھی سب القابات تھے، وہ پڑھ پڑھ کے ان کا چہرہ مسکراتا گیا، کھلتا گیا۔ سارے خط کے القابات پڑھے تو بڑے خوشی ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنہوں نے مجھے گالیاں دی، میری توہین کی ہے، ان پر تم مقدمہ کی بات کرتے ہو، تو جنہوں نے تعریف کی ہے پہلے ان کو انعام دو، تعریف کرنے والوں کو انعام دو، پھر توہین کرنے والوں پہ مقدمہ کرنا۔ تو کہا حضور میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو سونے چاندی میں تول دوں، لیکن میری حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا مولانا جب تعریف کرنے والوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو توہین کرنے والوں کو کیوں کچھ دیں؟ چھوڑیے، جتنی دیر تک وہ مجھے گالیاں لکھتے ہیں اتنی دیر وہ رسول اللہ کی توہین تو نہیں کرتے نا، اتنی دیر تک تو مجھ میں الجھے ہوتے ہیں، حضور کی بے ادبی نہیں کرتے، چھوڑ دیجیے۔ یہ ان کا اپنا مزاج تھا، بڑے نرم آدمی تھے، لیکن عشق تھا تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے بہت جو ہے وہ
جیسا جواب دینا چاہیے ویسا جواب دیا. اور بات اتنی ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر محبوب کے لیے شدت تو آئی جاتی ہے. بھائی کوئی اپنی ماں کو گالی دے تو ہماری آستینیں چڑھتی ہے نا. جب ماں کی محبت ہے تب بیٹے کی آستین چڑھتی ہے. تو رسول اللہ کی محبت تھی تبھی انہوں نے قلم اٹھایا اور گستاخوں کو جواب دیا، ورنہ ایسی ایسی گستاخیاں کی گئی تھی اس دور میں، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ انہی کا حصہ ہے. اللہ نے اس کو بہتر صلہ بھی ان کا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. جو پڑھے لکھے میرے جوان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ فتاوی رضویہ کو ایک مرتبہ پڑھیں. ڈاکٹر اقبال نے جب فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھا اور فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مولانا کو میں نے ایسا پایا کہ اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے شاگردوں کی پہلی صف میں ان کو جگہ عطا فرماتے. ڈاکٹر اقبال جیسے لوگ اپنے بیگانوں سب نے ان کی تعریف کی ہے، اور آپ بھی ان کو پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.